یہی ہے کہ اب احمد رضا جس کا نام ہے، آج ہم اپنی ٹاپک کے اوپر میرے خیال سے گفتگو ہونا چاہیے اچھی. احمد رضا جس کا نام ہے، احمد رضا جس شخصیت کا نام ہے، وہ قرآن کو اتنا جانتے ہیں، اتنا جانتے ہیں، اتنا جانتے ہیں، شاید بر صغیر میں ایسا کوئی دوسرا مفسر قرآن نہیں ہے. میں دعویٰ کر رہا ہوں نا، اسے جواب بھی دینا پڑے گا مجھے. احمد رضا جتنے بھی ہوں گے نا قرآن کے علوم ہیں وہ سب جانتے ہیں. اب مجھے بڑے سے بڑا مسلمان جو پڑھا لکھا آدمی بتایا قرآن میں کتنے علوم ہیں، مجھے لسٹ ہے. مجھے وہ کہے گا انہوں نے نہ فزکس ہے نہ کیمسٹری ہے، یہ مجھ سے کہہ دے گا یار فزکس کیمسٹری میتھس آپ نے نام رکھا ہے، آپ کا نام بدل دیں، اس کا کیا فرق پڑے گا؟ سائنس آپ کس سے کہتے ہیں؟ قرآن کے دین کے اندر سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، اس کو تھوڑا سا بدل کر میں نے حضرت کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ قرآن سے میں نے قانون فطرت سیکھے، قرآن سے میں نے قانون فطرت سیکھے، یعنی رہے احکام قرآن ملحوظ. جس طرح انہوں نے نعت کے لیے کہا کہ میں نے سب کچھ قرآن سے سیکھا، ایسے انہوں نے قرآن سے سارے علوم سیکھے. جب قرآن سے سارے علوم سیکھے، احمد رضا کے 250 سے زیادہ رسائل ہیں جن کو میں کہتا ہوں وہ سائنٹیفک رسائل ہیں. اس میں سائنس کی ہر شعبہ، چاہے ٹریگنومیٹری ہو، الجبرا ہو، لاگرتھم ہو، فزکس ہو، الٹرا ساؤنڈ ہو، تھیوریز ہو، کوئی سی بھی ہو، ساری تھیوریز آپ کو احمد رضا کے فتاوی میں کتابوں میں ملیں گی. ہاں ایک مشکل ابھی تک ہے، اس سے میں اقرار کرتا ہوں. احمد رضا نے جو کچھ لکھا 100 سال پہلے لکھا تھا. وہ 100 سال لکھنے کے بعد جب لکھا تھا، اگر اسی وقت شائع ہو کر دنیا میں چھا جاتا، پھیل جاتا، ان کے سامنے وہ ویوز آ جاتے ہیں مسلمان سائنسدان کے جو اس وقت ضرورت ہے. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا. ہم اب 100 سال کے بعد ان کے اس ویوز کو جو 100 سال پہلے دیے تھے، اب ہم اس کو کوشش کریں دنیا کے سامنے پیش کرنے کی، تو دنیا بھی آسانی سے نہیں مانے گی، ہمیں معلوم ہے. اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، اور ہمیں محنت یہ کرنی ہے کہ ہم ان کے جو ویوز تھے ان کو ہم دنیا کے سامنے پیش کریں. اب اگر انہوں نے فوج مبین کتاب لکھی تھی، صرف میں یہ کہتا رہا ہوں کہ صاحب لکھی تھی اور یہ اچھا تھا ویسا تھا، اس سے کام نہیں چلے گا. انہوں نے جو کتاب کے اندر فوج مبین کے اندر جو انہوں نے 105 سائنٹیفک دلائل دیے ہیں اس سے متعلق کہ زمین اسٹیٹک ہے، سن از ریوالونگ، اور وہ 105 آرگومنٹس آئی ہیو ٹو برنگ ان فرنٹ آف سائنٹسٹ. اگر میں نہیں رہوں گا ان کی زبان میں تو میں اپنے گھر میں تو کہتا رہوں گا، اور گھر میں کیا خوش ہو جاؤں گا، 2-4 آدمی بابا بھی کر دیں گے. وی آر ٹرائنگ فار دیٹ، کہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم صرف زبانی کلامی بات نہ کریں. ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد 2-4 سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ ویوز اب دنیا کے سامنے ہم پیش کرنے کے لائق ہو رہے ہیں کافی حد تک. تو انہوں نے جو دلائل دیے اس کی میں ایک سرسری گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ میں بیسیکلی تو میں نے کہا تھا کہ میں اس طریقے سے گفتگو نہیں کر سکتا جیسے ایک ایسٹرونامسٹ کر سکتا ہے یا کچھ کر سکتا ہے. ہم انشاءاللہ ایسے پریزنٹیشن بنوا رہے ہیں جو ہم اگلے 2-4 مہینے کے اندر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور کچھ ہم ویڈیوز ایسے بنا رہے ہیں جس کے ہم یہ دکھا سکیں گے آپ کو کہ احمد رضا نے کس طریقے سے ان چیزوں کو 105 دلائل کو آرگومنٹ کو جو پیش کیا ہے اس کس طرح سے ہم ثابت کریں. تو کوشش کر رہے ہیں. لیکن مسلمانوں سے میری گزارش یہ ہے، don't reject the views of Ahmad Raza, Imam Ahmad Raza. Don't reject. Go and study. And if you cannot study alone, because وہ اردو میں یا فارسی میں یا عربی میں, then study with
all those things with some عالم دین جو عربی جانتا ہے, فارسی جانتا ہے, ان کے ساتھ بیٹھے اور کہیں بھائی بتاؤ مولانا نے کیا لکھا ہے یار, وہ مسلمان سائنسداں تھا, ہمیں تو بتاؤ کیا لکھا ہے. پھر وہ آپ کو سمجھائے گا, پھر آپ کو سمجھنے کی کوشش کرے تو ٹرائی ٹو دیٹ. یہ کہتے نہ کہتے احمد جانتا نہیں تھا سائنس. بھائی احمد قرآن جانتا تھا, جو قرآن جانتا ہے اس سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا سائنس. لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں کے لیے, غیر مسلم تو نہیں مانے گا. غیر مسلم کو ہم جب اپنے سائنس کی بات ان کے سامنے ان کی زبان میں پیش کریں گے نا, تب وہ مانے گا. اور سائنس میں جانتا ہوں مغرب کے سائنسداں ایک دم ریجیکٹ نہیں کرتے کوئی چیز. جب ان کے سامنے پیش کی جائے گی وہ اسٹڈی کریں گے, اگر ظاہر سائنٹیفکلی میں سمجھ میں آ رہی ہوگی بات وہ مان لیں گے, یا اپنے کو یوز کرنے کو وہ دے دیں گے. لیکن آؤٹ رائٹ ریجیکٹ نہیں کریں گے, میں نہیں مانتا, ایسا نہیں. یہ سائنس ایک اچھا سائنٹسٹ نہیں کرتا, کبھی نہیں ہوتا. تو احمد نے اس کے اندر بہت ساری ظاہری بات آتی ہے. میں شروع کرتا ہوں سر کہ نیوٹن کا نام سر فہرست آتا ہے, ان کے ویوز, ان کے لاز. میں سائنس کے اسٹوڈنٹ سے پوچھ رہا ہوں جو اچھی استعداد رکھتے ہیں سائنس کی, کیا نیوٹن کے تمام قوانین آج سب مانتے ہیں؟ ایسی بات نہیں. ذرا آپ جا کے پڑھیں اور دیکھیں, ایسی بات نہیں. اب نیوٹن کے جو اپنے قوانین تھے وہ بدلتے رہے اور آج بھی بدل رہے. آئنسٹائن آیا. اب آئنسٹائن جب یہ ریلیٹیوٹی لے کر آئی, یہ کیا چیز ہے؟ اچھا گریویٹیشن تھیوری, کیا گریویٹیشن تھیوری آج ایز اٹ از مانی جا رہی ہے؟ بہت بدل گئی ہے. اب ایک ایمرجنٹ گریویٹی آ رہی ہے, اب تبدیلی آ رہی ہے. ایک بات جو آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ سیٹلائٹ گیا, سیٹلائٹ نے ہمیں تصویریں بھیجی, سیٹلائٹ نے ویڈیو بنائی, اور اس سے سیٹلائٹ, اب تو سیٹلائٹ نظر آ رہا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے. یار میں آپ سے کہتا ہوں, کیا سیٹلائٹ کہیں فکس کر دیا گیا ہے؟ اگر وہ فکس ہو, جیسے اس وقت کیمرہ فکس ہے, میں ادھر بھی گھوم رہا ہوں ادھر بھی گھوم رہا ہوں, کیمرہ فکس ہے, تو کیا سیٹلائٹ جو جاتے ہیں وہ کیا فکس ہو جاتے ہیں یہیں جا کر؟ ایسا تو نہیں ہے, وہ ریوالو کرتے ہیں. ارے ان کی ریوالونگ آپ کیا, ان کی جو رفتار ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے کیا؟ ان کی رفتار میں نے کہیں نوٹ کی تھی, وہ جو 7,300 میٹر فی کلو 7,300 میٹر فی سیکنڈ ہے اس کی رفتار. کس کی؟ سیٹلائٹ کی. یا اس رفتار سے وہ گھوم رہا ہے تو زمین نہیں گھومے گی, گھومے گی. ہاں اگر سیٹلائٹ فکس ہو تو زمین گھومتے نظر آئے گی. یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ میں ٹرین میں بیٹھا ہوا, گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں اور چاند کو دیکھ رہا ہوں, تو یار بچے نہیں کہتے, بچے کہتے پاپا چاند ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو یہ سیٹلائٹ سے چیزیں بتا رہے ہیں کہ صاحب ہم دیکھ رہے ہیں زمین گھوم رہی ہے, تو سیٹلائٹ تو خود بھی گھوم رہا ہے. کہاں یہ باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ امیجریز کو جوڑ کر ویڈیو بناتے ہیں. سائنس بدل جائے گی, قرآن نہیں بدلے گا. احمد رضا کا یہی موقع تھا, اپنے کسی ایک شاگرد سے انہوں نے کہا کہ قانون فطرت جو ہے, ظاہر بات ہے کہ جو قرآن سے ٹیلی کرتے ہیں وہ ہم ماننے کو تیار ہیں. جو ٹیلی نہیں کریں گے زبردستی قرآن کو ہم نہیں الٹا کریں گے, اس کو جوڑنے کے لیے, سمجھنے کے لیے ہم اس میں تبدیلی کریں گے قانون کے اندر جو بنایا گیا, کیونکہ قرآن کا قانون فکس ہے. اس قانون فکس جو ہے یہ نہیں بدلے گا کبھی بھی. جو ہم نے چیزیں بنائی ہیں اس میں تبدیلی آ سکتی. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو سائنس ہے مسلمان, یا ایسے سائنس مسلمان نہیں ہو جائے گی جبکہ اسلامی مسائل کو آیات میں تعویلات کر کے سائنس کے مطابق بنایا جائے. ایسا نہیں ہے, یعنی میں تعویلات کر کر کے سائنس قرآن کی آیت نہیں بدلوں گا میں,
قرآن نے کہہ دیا کل فلک یسبحون، تمام سیارے تیر رہے ہیں سوائے زمین کے. تو اب زمین نہیں کہہ رہی. اب میں زمین کو کسی طریقے سے بھی آیات کی روشنی کے اندر میں گھما پھرا کے کہوں زمین گھوم رہی ہے، یہ میں غلط کر رہا ہوں. جب زمین ساکن قرآن نے کہہ دی ہے، ایک ہماری ذمہ داری بحیثیت مسلمان سائنسداں کے کہ ہم اس پر غور فکر کریں اور ثابت کریں کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے، نہ کہ ہم تعبیرات کریں قرآن کریم کے اندر. ایسا نہیں ہو، بلکہ ہمیں وہاں تبدیلی کرنی ہوگی. احمد نے یہی کیا جب انہوں نے لکھنا شروع کی کتاب فوز مبین. اچھا عجیب بات، ایک عجیب ان کی ذہانت کی انتہا بتا رہا ہوں آپ. احمد کی ذہانت کی انتہا، اگر ایسا دوسرا کوئی ذہن مل جائے میں اس کی تابعداری کرنے کو تیار ہوں. احمد رضا فرماتے ہیں خود کہ میں جب 14 سال سے بھی کم عمر کا تھا، یعنی 10-12 سال کی عمر کا تھا، اس وقت میں نے اپنے والد ماجد سے اس زمانے کی فلسفے کے معنی، پرانے فلسفے کے معنی، تمام سائنس. جب درس نظامی میں آپ کہتے ہیں نا فلسفہ پڑھ رہا ہے کوئی، اس کا مطلب وہ تمام سائنس پڑھ رہا ہے، تمام علوم، چاہے فلکیات کے ہوں، چاہے آپ ایسٹرونومی کے ہوں، چاہے آپ کے فزکس کے ہوں، چاہے میتھمیٹکس کے ہوں، الجبرا کے ہوں، ٹریگنومیٹری کے ہوں، ٹوپولوجی کے ہوں، کوئی بھی ہو، وہ سب فلسفے میں آتی تھی چیز. کہتے ہیں میں نے ابتدائی 2-3 کتابیں والد صاحب سے 2-2 4 سبق پڑھ کے چھوڑ دی. والد صاحب نے کہا تمہیں اللہ تعالیٰ خود ہی سمجھا دے گا، تم باقی کتابیں پڑھو. اب 14-15 سال 12-13 سال کی عمر میں کتابیں انہوں نے پڑھی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 45 ایئرس تک میں نے دوبارہ ان کتابوں کو اٹھا کر نہیں دیکھا. اپنی زندگی کی آخری یعنی 1918 اور 19 میں میرے پاس جو سوال ہے جس کے اندر مجھے جواب دینا ضروری تھا، وہ سوال یہ آیا کہ بھئی کہ امریکی سائنسداں نے ایک اعلان کر دیا ہے، ایک پیشن گوئی کر دی ہے کہ 16 دسمبر 1919 کو دنیا ختم ہو جائے گی. ایک سوال اتنا سا آیا کہ اس پر میں نے 4 رسائل لکھے جس میں ایک فوز مبین بھی شامل ہے. 45 ایئرس کے بعد آدمی کے ذہن سے سب کچھ نکل جاتا ہے. پھر کتابیں نہ پوری پڑھی، اس کے بعد انہوں نے نہ نیوٹن کو پڑھا، نہ آئنسٹائن کو پڑھا، نہ کوئی اسکول کالج کی کتاب پڑھی، نہ کوئی بیسک سائنس کی کتاب، کچھ نہیں پڑھا. اور 45 ایئرس کے بعد اتنی ضخیم کتاب لکھی ہے 105 دلائل کے ساتھ. انہوں نے زمین کے متعلق حرکت نہیں کر رہی ہے. یہ ذہانت میں نے بتائی. ایسی ذہانت شاید ہی کہیں کسی کے نظر آئے تو آئے، کہ اللہ قادر مطلق ہے کسی پیدا کر دے، لیکن ابھی تک مجھے کوئی دوسرا آدمی نظر نہیں. اب اتنا ذہین آدمی کتاب لکھ رہا ہے، اور اس کے بعد اس کتاب کے اندر انہوں نے دلائل دیے، بہت سارے دلائل ہیں. تو وہ کتاب اگر ہمارے جو مسلمان اسکالرز ہیں، سائنسی اسکالرز ہیں خاص طور سے، ان سے میری گزارش ہے کانٹیکٹ کریں ہم سے. ہم نے کئی کتابوں کو اعلیٰ حضرت کی جو ہے اتنا سہل کر لیا ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے، کیونکہ ہم نے ٹرمنالوجی بھی اب ساتھ میں انگریزی لگا رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آسانی سے آ سکے. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے اگر رد کیا ہے نیوٹن کا یا آئنسٹائن کا، تو انہوں نے قرآن حدیث سے رد نہیں کیا. یہ جو میں بار بار 105 آرگومنٹ کی بات کر رہا ہوں، یہ 105 آرگومنٹ قرآن حدیث کے نہیں ہیں. پیور سائنٹیفک ود ڈائیگرامس ود کیلکولیشنس. وہ ڈیریویشن سارے نظر آئے گی آپ کو. انہوں نے زمین کا ماس، سورج کا ماس، ڈسٹنس، یہ وہ سب کچھ کیلکولیٹ ہے ان کے پاس. پھر آپ کہتے ہیں نا وہ گریویٹیشن فورس، اس کا وہ انکار کرتے ہیں. میں اگر وہ انکار کر رہے ہیں تو آپ یہ کیوں کہنے کہ وہ سائنٹسٹ نہیں ہے؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. آپ دلیل سنیں کہ وہ کیوں کہہ رہے گریویٹیشن فورس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سینٹریفیوگل فورس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو وجہ ہوگی نا اس کی، اور سائنٹیفک وجہ ہے. اور آج بھی ایسے سائنسداں ہیں، ایسی بات نہیں ہے. 100 authors اگین آئنسٹائن کی کتاب بھی موجود ہے. تو انہوں نے ظاہر بات ہے بیسک جو چیز ہے نا انہوں نے. اچھا اب جب یہ جملہ میرا یا کسی کا آئے گا اعلیٰ کے حوالے سے، میں کہا یار وہ تو سائنٹسٹ ہی نہیں ہے، وہ تو گریوٹی کو نہیں مانتا. یار گریوٹی کو نہیں مانتا، یہی تو بات شروع ہو رہی ہے یہاں سے. نیو سائنس
Muslim are giving you new sense. آپ اس کو دیکھیں, وہ سینس دے رہا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں, کیوں وہ جانتا ہے. تو اب اس کے سینس کو جو اس نے دے رہا ہے 105 دلیل میں, آپ اس کو پڑھیے. مطلب کا اس میں آتا ہے جو آپ کے ہائی ٹائڈ لو ٹائڈ ہوتی ہیں, یہ اس کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی ہے. تو میں نے کہا چیزیں بہت ساری ہیں, ایسے تو ابھی کس چیز میں جاؤں تو پھر کافی ٹائم لے لیں گا, لیکن میں نے بہت ہی جنرلائز گفتگو میں کر رہا ہوں. احمد رضا گریوٹی کے خلاف, اور انہوں نے ایک دو نہیں 20 دلیلیں دی ہیں اس کے لیے. لیکن وہ بات ہے کہ ہم پڑھیں گے. اب تو گریوٹی کی آلٹرنیٹو تھیوریز ہیں نا, وہ آنا شروع ہو گئی ہیں, دنیا دے رہی. یہ کیا احمد رضا ہے؟ تو اب ظاہر جیسے چیز آدمی, سائنس ہے نا, سائنس بدلتی ہے, بدلنا کہیے بلکہ سائنس آگے چیزیں کھولتی ہے. اب مثال کے طور پر پہلے فون ہوتا تھا ہمارے پاس تو صرف ہم آواز, اب فون کے سننے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دیکھتا بھی ہوں, مجھے بھی دیکھتے ہیں. تو کتنی بڑی تبدیلی آ گئی. اب وہ والے فون جو تھے وہ تار والے تھے, اب بغیر تار کے فون ہیں. تو سائنس بدلتی ہے, کہنے یا ترقی کرتی ہے, ایسا ہوتا ہے. لیکن پہلے کوئی چیز ہوگی تو آگے بڑھے گی نا. تو وہی میں نے کہا کہ آئنسٹائن ہو یا نیوٹن کو تھیوریاں دی تھی, وہ لوگ لے کے اس کو آگے چلے. مسلمانوں نے بھی تھیوریاں دی تھی, وہ دب گئی. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے 200 برس کے بعد احمد رضا کو دنیا میں بھیجا, اور انہوں نے, میں نے کہا نا کہ ایک بات نہیں کر رہا, چاہے وہ الٹرا ساؤنڈ کی تھیوری کا معاملہ ہو, چاہے وہ آپ کی جیولوجی کی کسی فیلڈ کا معاملہ ہو, چاہے کچھ بھی معاملہ ہو, احمد رضا نے ہر ایک کے متعلق لکھا ہے. تو میری گزارش یہ ہے آج کی گفتگو میں, اب میں نے جو بات کہی ہے کہ اس کتاب سے متعلق, وہ انشاءاللہ میں عادل صاحب کو بھی پوسٹ کر دوں گا. ایک بہت اچھا آرٹیکل ہے جس کے اندر آئنسٹائن اور نیوٹن کے احمد رضا نے جس طرح اس کو رد کیا, انہوں نے اس کو ایلیبریٹ کر کے پیش کیا ہے. ظاہر ہے سارا بیان کرنا تو آسان نہیں ہوتا. وہ آرٹیکل آپ دیکھ لیجیے گا, اس آرٹیکل کے اندر آپ نظر آ جائے گا کس طریقے سے احمد رضا نے سائنس کے حوالے سے گفتگو کی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ایک میں نے جنرلائزڈ ویوز دیے ہیں, اور میں نے صرف ابھی مسلمان لوگوں کو یہ کہا ہے کہ وہ ذرا سا قرآن حدیث کو پڑھیں, اور احمد رضا کو پڑھیں, اور مسلمان سائنسدانوں کو پڑھیں. یار میں ایک جملہ کہہ دوں, اگر مسلمان جتنے مسلمان سن رہے ہیں, ہم مسلمان جو 1000 برس تک دنیا پر چھائے ہوئے تھے بحیثیت سائنسداں, اس 1000 برس کی ہسٹری کا ہمیں ایک لفظ نہیں معلوم, ایک سائنس کا نام ہمیں نہیں معلوم, ہمارے بچے کو نہیں معلوم. یہ سائنس ترقی کرے آج چلی گئی ہے. کوئی بلڈنگ بغیر پلنتھ کے بنتی ہے؟ مسلمانوں نے تو پلنتھ دی تھی سائنس کی, ان آل آسپیکٹ, ہر فیلڈ کے اندر. میں نے کہا نا کہ 200 برس ایسے آئے ہیں, آخری 2 صدیاں گئی ہیں کہ مسلمانوں کو دھکیل دیا گیا, اور مسلمانوں پر انگریزی تعلیم مسلط کر دی گئی, اور ہماری اپنی تعلیم ختم ہو گئی. جابر بن حیان کا نام آج کون جانتا ہے؟ حکیم یحییٰ منصور کو کون جانتا ہے؟ ابو بکر زکریا رازی کو کون جانتا ہے؟ ابن الحسن کو کون جانتا ہے؟ ابو ریحان بیرونی کو کون جانتا ہے؟ امام غزالی کو بحیثیت سائنسداں کون جانتا ہے؟ اور احمد تو آج کی بات ہے 100 سال پرانی, اس کو کون جانتا ہے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں نے جو بات کہی ہے, اگر وہ بات سمجھ آ جائے, مسلمانوں نے اپنی خود ریس لگانی ہے سائنس کے اندر, اپنا ایک موقع بنائے, اور اس موقع کو مسلمان سائنسداں ہی اس کو آگے بڑھاتے رہیں. آج کل کل تو پرسوں ہم پیرل تھیوری لے کر آئیں گے. جس طریقے سے چاند پر جانے کی جب بات آئی,
رشین ٹیکنالوجی اپنا کام کر رہی تھی, امریکن ٹیکنالوجی اپنا کام کر رہی تھی. امریکن ٹیکنالوجی کے اندر انسان کو پہنچایا گیا ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے, اور رشیا نے بغیر اسے حاصل کر لیا ڈیٹا. کمپٹیشن ہوتا ہے سائنس میں, کمپٹیشن ہوتا ہے. ہم نے کمپٹیشن چھوڑ دیا تو کمپٹیشن تبھی ہوگا نا. ہم کہیں گے یہ مسلمانوں کا موقف ہے. کاش کے مسلمان اکٹھا ہو جاتے اور سوچ بچار کر کہتے کہ یہ کرونا کا جو آپ ہم پر یہ لگا رہے ہیں نا کہ یہ ڈسٹینس رکھو, یہ کرو, وہ کرو, یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. بینگ مسلمان, بینگ اے قرآن, بینگ حدیث, ہمارے تعلیم یہ ہے کہ یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا. ہماری موت اٹل ہے, وقت پر آئے گی, نو پرابلم. یو ول کیئر اٹ. ماسک لگا دیا, کیئر کر لیا, دیٹس انف. میڈیسن لے لی, ہمیں کافی ہے. لیکن یہ کیا دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیا اور ہمارا حرمین بھی بند کرا دیا اور مسلمان خاموش بیٹھا ہوا ہے. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کی اپنی جو نالج ہے, لفظ میں کیا استعمال کروں, صفر ہے. ہمارے پہ تو قرآن موجود تھا. جس کے پاس قرآن موجود ہو وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے, وہ کسی کی بات نہیں مانتا. قرآن سب کے لیے ہے اور ہمیں سب تک قرآن پہنچانا ہے. وہ ہم نے پہنچایا نہیں. ہم انہیں لوگوں کی طرح جنہوں نے بائبل کو اٹھا کر اپنے چرچ تک محدود کر دیا. مطلب بائبل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے اور آج بھی موجود ہے کہ زمین ساکن ہے, لیکن بائبل کو چرچ میں محدود کر دیا اور قرآن کو مدرسوں کی لائبریری تک محدود کر دیا. بس ہمارے یہاں تو کبڑ میں بند ہے, گھروں میں مدرسوں کی لائبریری میں رکھا ہوا ہے, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. ہم جب تک جاگیں گے نہیں, اس قرآن کو ہاتھ میں نہیں اٹھائیں گے, ہم کسی سائنس سے جواب نہیں دے سکتے. پھر میں نے کہا باتیں پھر نکال جاتی ہیں, آ جاتی ہیں. میرا خیال عادل صاحب آپ کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا ایک گفتگو کرنے کا. میں ایک دلیل یہ دے دیتا ہوں آپ کو کہ آپ یہ جو دیکھتے ہیں کہ سمندروں کا جو یہ ہوتا ہے 15 چاند کی 15 تاریخ کو ہائی ٹائڈس آتی ہے, لونر ٹائڈس آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ لونر ٹائڈس 5-6 منٹ لے لوں نا اس کے لیے. بالکل لے سکتے ہیں. ہاں, لونر ٹائڈس کیا ہوتی ہیں؟ جو آپ دیکھتے ہوں گے کہ 15 چاند کی جب ہوتی ہے 14-15 تاریخ تو ہائی ٹائڈس ہوتی ہیں سمندروں کے اندر بیچوں بیچ, اور پھر اس کے ساحل تک آ جاتی ہیں. وہ سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ چاند کیونکہ زمین کے قریب آ جاتا ہے اور پھر چاند کی کشش, یہ سائنس کہہ رہی ہے, چاند کی کشش پانی کو کھینچتی ہے. ٹھیک, ہم نے آپ کی بات مان لی کہ اگر چاند یہاں پر ہے, زمین یہاں ہے, یہ سمندر ہے اٹلانٹک یا پیسفک فرض کر لیں, اور چاند اس وقت یہاں پر ہے. تو جب چاند یہاں پر ہے تو سمندر اٹلانٹک کا یا پیسفک کا جو بھی ہے وہ چاند کی کشش کھینچ رہی ہے پانی کو, جس سے بلجنگ ہوتی ہے. آپ کی بات میں نے مان لی. احمد رضا کہتے ہیں چاند بڑا ہے سورج, چاند بڑا ہے سورج, سورج بھی کھینچتا ہے. اب چاند اگر یہاں ہے, ایسا ہو سکتا ہے اتفاق سے کہ سورج ادھر ہو, اگر ادھر اٹلانٹک ہے ادھر پیسفک آ جائے گا. لیکن جب یہاں پر ہوتا ہے چاند تو پانی بلج کر رہا ہے, سورج یہاں پر ہے, یہاں پانی بلج نہیں کر رہا. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ تو سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ سینٹریفیگل فورس ہے, یہ سینٹریپیٹل فورس ہے, اس کو بیلنس کرنے کو کہہ دیتی ہے. چلو یہ بات میں لیا میں نے آپ کی. تو بات یہ ہے کہ جب چاند اور سورج دونوں طرف آ جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ اب چاند ایسا بھی ہوگا نا, چاند بھی ادھر ہے سورج بھی ادھر ہے. اب جیسے آپ دیکھتے ہیں نا, نہیں جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ دن میں چاند نظر آتا ہے, بعض چاند کیونکہ روشنی ہوتی ہے اس لیے اس کی چمک نہیں ہوتی ہے,
ایک نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اب چاند بھی ادھر ہے, سورج ادھر ہے, اب کیا ہو گیا بھائی؟ نہ یہاں بلجنگ ہی نہیں ہو رہی, اس طرح بلجنگ ہو ہی نہیں رہی, نہ ادھر ہو رہی ادھر ہو رہی, اب کیا ہو رہا ہے؟ تو سائنس پھر خاموش ہو جاتی ہے. اچھا ایک چیز اور, صرف 3 سمندروں کے اندر سائنس نے کہا کہ یہ لونر ٹائڈز آتی ہیں, اٹلانٹک, پیسفک اور انڈین اوشن. بھائی باقی سمندر کہاں چلے گئے؟ کیپشن سی کہاں چلا گیا, ریڈ سی کہاں چلا گیا, میڈیٹرینین سی کہاں چلا گیا؟ یہ بھی سمندر ہے یا نہیں ہے؟ یہاں تو نام نشان نہیں ہوتا ہے. چاہے 14 تاریخ ہو یا 15 تاریخ کو چاند کی, بھائی چاند جب آ رہا ہے تو سعودی عرب کے اوپر جب آئے گا تو وہاں پر ریڈ سی بھی آئے گا, خلیج بھی آئے گا, آگے جا کے آپ کے میڈیٹرینین سی بھی آ جائے گا, کیپشن سی بھی آ جائے گا, وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو سائنس میں خاموش. اب احمد رضا کی باری ہے. احمد رضا نے کہا کہ بھائی جیسے میں نے کہا کہ اگر چاند کی کشش سے یہ بلجنگ ہو رہی ہے تو سورج کی کشش سے بلجنگ کہیں زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ چاند مقابلے سورج کہیں زیادہ بڑا ہے. پھر سائنس کہتے ہیں ڈسٹینس زیادہ ہو گیا. بھائی ڈسٹینس زیادہ ہے تو ماس بھی زیادہ ہے, پاور بھی زیادہ ہے, اسے کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک بات. دوسری بات, سارے سمندروں میں کیوں نہیں ہو رہا؟ 3 سمندروں میں ہو رہا ہے, 3 میں نہیں ہو رہا, باقی میں کیوں نہیں ہو رہا؟ مختصر یہ کہ سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب ہوتا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بات جو بلجنگ کی نظر آ رہی ہے آپ کو پانی کے اندر, ہائی ٹائڈس آ رہے ہیں, اب احمد رضا کی نظر گئی پانی کے اندر, سطح سمندر سے 7 میل نیچے تک ان کی نظر گئی. حالانکہ اس وقت کوئی ایکس رے وغیرہ نہیں آیا تھا, لیکن ان کی نظر گئی. نظر کیا گئی؟ والبحار فجرت, قرآن کریم آیت ان کے سامنے آئی, ہم نے سمندروں کو سلگایا. والبحار فجرت, ہم نے سمندروں کو سلگایا. کیا معنی؟ اب کوئی عام انسان تصور کرے گا کہ سمندر کے 7 میل نیچے آگ جل رہی ہے؟ ایک عام آدمی تصور نہیں کر سکتا, منع کر دے گا, میں نہیں مانتا, یہ کیسے ممکن ہے, ضد ہے, پانی اور آگ ضد ہے. لیکن بہتر جیولوجسٹ میں جانتا ہوں 7 میل پانی کے نیچے اوشیانک ٹرینچز ہیں جس میں سے ہر وقت گرم گرم لاوا نکلتا ہے, آگ لگی ہوئی ہے, فرام نارتھ پول سے لے کے ساؤتھ پول تک, اٹلانٹک میں بھی, پیسفک میں بھی اور انڈین اوشن میں بھی یہ لاوا نکلتا ہے. قدرت دیکھیے کہ وہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے, جم جاتا ہے, پانی کو اڑاتا نہیں ہے. مطلب قدرت چاہے تو اتنی آگ تو ہے کہ سمندر کا پانی سارا کا سارا جو ہے سلگ جائے, اڑ جائے. تو احمد رضا نے کہا, مختصر کر رہا ہوں میں, احمد رضا نے کہا کہ یہ قدرت کے معاملہ ہے, اس کے ایپیسوڈ آتے رہتے ہیں. اتفاق یہ ہے کہ اس کا جو لاوا نکلتا ہے یہ ٹیلی کر جاتا ہے جا کر چاند کی 14, 15, 16 سے, یعنی ہر چاند کی 15, 16 کو تقریباً یہ نیا لاوا نکلتا ہے. جب لاوا ہی نکلتا ہے نیچے آگ کی صورت میں, میلوں اوپر آتا ہے, یہ اوپر پانی ہے, یہ اس طریقے سے آ رہا ہوتا ہے, اوپر پانی ہے, اور پھر آگے جم جاتا ہے, پھر نیا آتا ہے. تو یہ ہر 1 مہینے میں اس طریقے سے آتا ہے. جب تو یہ جس طرح سے اوپر آ رہا ہے, تو جب یہ اوپر آتا ہے تو یہ اس کی ہیٹ اوپر تک اثر انداز ہوتی ہے. جس طریقے سے اگر آپ نے چولہے کے اوپر ہانڈی رکھی ہوئی ہے, اس میں پانی یا دودھ ابل رہا ہے, اور نیچے جب آنچ جلاتے ہیں تو وہ اوپر بلبلے آتے نہیں آتے, اوپر وہ اس کا ابھار آتا نہیں آتا ہے. تو اس طریقے سے یہ ہوتا ہے, نہ کہ اٹریکشن سے, اس لیے وہ گریوٹی کا اٹریکشن مانتے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ کہ یہ جو بلجنگ ہو رہی ہے اس سے ہو رہی ہے کہ نیچے آگ جل رہی ہے, جیسے ہنڈیا کے نیچے آگ جل رہی ہے اور اس میں دودھ یا پانی اوپر آ جاتا ہے, ایسے ہی بلجنگ ہوتی ہے, یہ پانی اوپر آتا ہے,
لوناٹائز بن جاتی ہیں. یہ ہے احمد رضا کا ویژن. تو بات وہی ہے کہ ہم پڑھیں گے تو جانیں گے, اور نہیں پڑھیں گے تو ہم کہہ دیں گے صاحب وہ تو قرآن حدیث کی باتیں صرف کرتے ہیں. بھائی حدیث کی باتیں وہ کرتے اول, پہلے ان کا یہ ہوتا ہے کہ اول بتا دیں قرآن حدیث یہ کہہ رہا ہے, پھر آئیں گے سائنٹیفک آرگومنٹ لے کر. یہ طریقہ کار ان کا بنانے کا. تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں. تو یہ ایک میں نے مثال پیش کر دی ہے کہ یہ جو آپ نے انہوں نے ریپلشن اور سینٹریفیگل فورس کی بات کی ہے, ایسا نہیں ہے. اصل وجہ ہے کہ ظاہر بات ہے نیچے جب آگ جل رہی ہے سمندر کے اوپر, نیچے جل رہی ہے 7 میل نیچے, جب وہ پانی جب آگ آتی ہے تو اس کو اوپر تک لے کے جاتی ہے ہیٹ. اس ہیٹ سے اوپر کا پانی جو ہے یہ اچھلتا ہے, جس کے جواد بھاٹا کہتے ہیں آپ ہندی میں. تو یہ طریقے سے احمد رضا نے چیزیں پیش کی ہیں. ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اس کو دنیا کے سامنے لا سکیں, پیش کر سکیں. جس طرح میں نے ایک ایگزامپل پیش کر دی ہے, پھر انشاءاللہ رہے تو ملاقات. اپنے تمام سامعین کو میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور پھر ایک دفعہ دعوت دیتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کا دامن تھامیے, اور سائنس کو سمجھنے کے لیے احمد رضا کا دامن تھامیے. احمد رضا نے قرآن کریم کا گہرا مطالعہ کیا اور ہم تک پہنچایا, اور میرا تھوڑا سا مطالعہ احمد رضا سے متعلق ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.